السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن آزادی مناؤ، یوم آزادی ہے آج، خوب تم گیت گاؤ، یوم آزادی ہے آج، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ آج کی یہ تاریخ، یہ 15 اگست، یہ دن ہندوستانی لوگوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ یہ خوشی تحفے میں ملی ہے، لیکن جنہوں نے دی ہے انہوں نے خون کی ہولیاں کھیلی ہیں اس تاریخ کو رقم کرنے کے لیے، اس دیش کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے سینوں کے اوپر گولیاں کھائی ہیں، جام شہادت نوش کیا ہے۔ لاکھوں لوگ انگریز کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے شہید ہو گئے۔ آج کی یہ تاریخ اپنے اندر ایک احساس لیے ہوئے ہے، جذبات لیے ہوئے ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس تاریخ کو، اپنے ان اسلاف کو، بزرگوں کو، ان جوانوں کو، ان شہیدوں کو، ان فریڈم فائٹر کو یاد کریں، ان کا تذکرہ کریں، ذکر کریں، جنہوں نے دیش کو آزاد کرانے کے لیے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ اپنی جان دیکھی، نہ اپنا گھر دیکھا، نہ بچوں کی پرواہ کی، نہ بیویوں کو وہ خاطر میں لائے، بلکہ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے شہید ہو گئے، جان سے کھیل گئے۔ دیش کو آزاد کرانے کے لیے ہندو مسلم دونوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے صرف مسلمانوں نے قربانی نہیں دی، صرف ہندوؤں نے قربانی نہیں دی، بلکہ اس دیش کی خاصیت اور خصوصیت یہی ہے کہ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ہندو مسلم جب مل کر لڑے ہیں تب یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دیش کو مسلمانوں نے آزاد نہیں کرایا، انہوں نے جنگ آزادی نہیں لڑی۔ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس بات کو دوسروں تک پہنچانا، کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی کے اندر مسلمان حصہ نہ لیتے، مسلمانوں کے علماء شریک نہ ہوتے، تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ سب لوگوں نے حصہ لیا ہے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے، لیکن تکلیف جب ہوتی ہے جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ مسلمان اس آزادی کی لڑائی میں شریک نہیں تھے۔ ڈاکٹر ولیم، تاریخ کا بہت بڑا سیاستداں، انگریزوں کا بہت بڑا لیڈر، اس کے الفاظ یہ ہیں، اس نے جب رپورٹ پیش کی ہے وائسرائے برطانیہ کے سامنے، تو اس نے لکھا ہے کہ اصل جنگ آزادی جو لڑی ہے وہ مسلمانوں نے لڑی ہے، اس لیے مسلمانوں کو ہٹانا، ان کو صاف کرنا، مٹانا ضروری ہے سب سے پہلے، اور مسلمانوں سے بھی پہلے ان کے علماء کو ختم کرنا ضروری ہے، اور علماء کو ختم کرنے سے پہلے ان کی جو کتاب ہے، قرآن ہے، اس کو ہندوستان سے نیست و نابود کر دینا ضروری ہے۔ یہ رپورٹ ہے جو پیش کی ہے ڈاکٹر ولیم نے، یہ تاریخ کا وہ سچ ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا، اور یہ تاریخ صرف ہندوستان کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ دنیا کی کسی بھی لائبریری میں جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے بلکہ خود مسٹر ایڈورڈ تھامسن نے اس بات کو لکھا ہے۔ سن 1857 کے بعد باقاعدہ منظم طریقے پر مسلمانوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ سن 1864 سے لے کر سن 1867 تک یہ 3 سال مسلمانوں کے علماء کے اوپر بہت گراں بار گزرے ہیں۔ ظلم و ستم کے بازار گرم کیے گئے ان 3 سالوں کے اندر۔ 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے انگریزوں نے جلا دیے، مسلمانوں کے مذہبی کتاب کو تہس نہس کر دیا، اور پھر منظم طریقے پر علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سن 1864 سے سن 1867 تک مسلمانوں کے علماء کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں آزمائی گئیں۔ 40 علماء کو پھانسی کے پندے پر لٹکایا گیا۔ مسٹر ایڈورڈ تھامسن لکھتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس کے اوپر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن کے اندر 40 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی، اور مزید ایسے کام کیے جاتے جس سے تکلیف اور بڑھ جائے۔ علماء کو سوروں کی کھالوں کے اندر بند کر کے جلتے ہوئے تنور کے اندر پھینک دیا جاتا، اس لیے کہ سور کی کھال دیر میں پگھلتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے خیمے کے اندر گیا، میں نے دیکھا، مجھے محسوس ہوا کہ بدبو، مردار کی بدبو آ رہی ہے، تو میں اور اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 40 علماء کو ننگا کر کے دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا ہے۔
وہ ابل رہے ہیں، پگھل رہے ہیں، ان کے جسم سے خون رس رہا ہے اور جل کر کوئلہ ہو چکے ہیں۔ اسی درمیان میں 40 اور علماء کو لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم اس بات کا اقرار کر لو کہ تم سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور تمغہ امتیاز بھی دیں گے۔ لیکن مسٹر ایڈورڈ تھامسن کہتا ہے کہ مجھے بنانے والے کی قسم، پیدا کرنے والے کی قسم، ان 40 کے 40 علماء میں کوئی ایک ایسا بھی نہ تھا کہ جس نے اس بات کا اقرار کیا ہو کہ ہاں ہم سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں شریک نہیں۔ مسٹر ایڈورڈ تھامسن اپنی یادداشت کے اندر لکھتا ہے 80 علماء کو بوریوں کے اندر بند کیا جاتا اور دریائے راوی میں پھینک دیا جاتا اور اوپر سے بندوق سے نشانہ لگایا جاتا۔ کھیل کا ذریعہ بنا لیا گیا تھا علماء کی جانوں کو۔ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے، اور مسلمانوں کے علماء نے 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے نظر آتش کیے گئے ہیں، جلا دیے گئے ہیں، مٹا دیے گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ یہ کہہ کر آپ اس بات کو ختم نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں نے آزادی کے لیے، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں نہیں دی ہیں۔ مسلمانوں کو تاریخ سے ہٹایا نہیں جا سکتا، مٹایا نہیں جا سکتا۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نے ہی دیش کو آزاد کرایا ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیش تب ہی آزاد ہوا ہے جب اس دیش کے تمام لوگوں نے مل کر انگریزوں کا سامنا کیا ہے۔ صرف مسلمانوں سے اور صرف ہندوؤں سے اور صرف عیسائیوں سے اور سکھوں سے یہ دیش آزاد نہیں ہوا ہے، بلکہ جب یہ ملی اور بھائی چارہ قائم ہوا تب انگریز ہندوستان کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن وہ بڑا شاطر تھا، بڑا چال باز تھا کہ اس نے ایک ایسا بیج بویا کہ جس سے یہ ہندوستان، یہ سونے کی چڑیا کہا جانے والا دیش 2 حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا۔ یہ اسی کی چال تھی، یہ اسی کی دین ہے۔ آج جو وہ بیج بو کر گئے ہیں زہر کا، وہ پنپ رہا ہے اور بہت سے لوگ اس کا شکار ہیں۔ شدت پسند ہیں، یہ شدت سے دیش نہیں چلے گا بلکہ یہ بھائی چارے سے چلے گا، امن چارے سے چلے گا۔ آج کے یہ تاریخ ہمیں یہی پیغام دیتی ہے، جب رام اور رحیم مل کر لڑیں گے تب یہ دیش آزاد ہوگا، اس دیش کی ترقی ہوگی۔ اور جب رام اور رحیم کے درمیان تنافر پیدا ہو جائے گا، نفرت پیدا ہو جائے گی تو یہ دیش مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آج کے دن ہم اپنے دل کو بڑا کریں اور دوسروں کو اپریشیٹ کریں، بدھائی دیں، مبارکباد دیں۔ ہندوستان کی اس تاریخ پر ہمارا مذہبی اور دینی اور دنیاوی تینوں یہ فریضے ہیں کہ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ہم ان کا ذکر خیر کریں، ان کو سلامی دیں، سیلیوٹ کریں۔ یہ ہمارا ان کے اوپر حق ہے، ان کو یاد کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب ہم اپنی تاریخ پڑھیں گے ہمارے اندر ایک جوش پیدا ہوگا، ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ ایسی ذہنیت رکھنے والے، ناپاک ذہنیت کے حامل لوگ جو ہندو اور مسلم کو بانٹنا چاہتے ہیں، تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تاریخ سم میں قاتل بن جائے گی، زہر بن جائے گی۔ آج کا یہ دن آپ اور میرے لیے بہت خوشی کا دن ہے، اور زندگی کے اندر یہ خوشی بار بار آئے، اور یہ خوشی ہم کو یاد دلاتی ہے کہ یہ دیش جو آزاد ہوا ہے وہ تہذیب اور تمدن اور ترقی اس کی مضمر ہے۔ ہندوستان کے لوگوں کے درمیان بھائی چارے۔ 15 اگست یوم آزادی کی دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔